وہ فضائل اعمال کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے ایک واقعہ ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں 2 جھوٹے دعوے کیے گئے ہیں۔ فضائل اعمال کے اندر ایک چیپٹر ہے فضائل ذکر، اس کے اندر امام ابو حنیفہ کے حوالے سے 2 جھوٹے دعوے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک طرف ان کو عالم الغیب بنایا گیا ہے اور ایک طرف ان کو یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کو دھلتے ہوئے دیکھتے تھے، حالانکہ آپ احباب بھی جانتے ہیں کہ وضو سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ فرقہ اہل حدیث غیر مقلدین حضرات آئے دن علماء دیوبند پر اعتراضات کرتے ہیں، کبھی شیخ ذکریہ کی کتاب فضائل اعمال پر، کبھی دوسری کتابوں پر۔ تو اس سلسلے میں ان کے جو توصیف رحمان صاحب اور معراج ربانی صاحب نے جتنے بھی اعتراضات کیے ہیں، الحمدللہ ان کے جوابات دیے جا چکے ہیں ہمارے احباب کی طرف سے، لیکن وہی اعتراضات کو لے کر اپنے کو مشہوری کرانے کے لیے ایک نئے محقق صاحب ان کے سامنے آئے ہیں، جن کا نام ہے حکیم مولانا زبیر عباسی صاحب۔ اب انہوں نے بھی وہی سلسلہ شروع کیا اور وہی اعتراضات شروع کیے جس کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے فضائل اعمال پر 3 ویڈیوز ابھی تک ان کی سامنے آئی ہیں۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، صرف میں اس کا مختصر تبصرہ کر کے اصل موضوع تیسری ویڈیو کی طرف چلوں گا، جس میں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب بنایا ہے۔ پہلی ویڈیو ان کی آئی تو انہوں نے بڑا دردمندانہ لوگوں کے سامنے اپنے احوال رکھے اور کہا کہ اس کتاب میں کہاں کہاں بھنڈ ہیں۔ پہلے انہوں نے ایک اعتراض کیا، ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے کہ صحابی کے خون نکلا اور وہ نماز پڑھتے رہے، تو وہاں پہ حضرت شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقہی مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ امام اعظم کے لفظ پہ بھی ان کو اعتراض ہوا۔ جب ان کی ویڈیو کے بعد میں نے ان کو تزکیۃ الحفاظ امام ذہبی، جو اہل حدیث کے یہاں بھی مسلمہ امام ہیں رجال کے، ان کا دکھایا کہ انہوں نے بھی امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے، اور یہ بات آپ کے میر ابراہیم سیالکوٹی صاحب نے تاریخ اہل حدیث میں نقل کی ہے، جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کہا کہ یہ امام اعظم ہونا ائمہ کے مقابلے میں ہے، صحابہ یا نبی کے مقابلے میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو صرف نبی علیہ السلام کو امام اعظم کہتے ہیں، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے نبی کے مقابلے میں کوئی بھی امام ابو حنیفہ کو بڑا نہیں مانتا، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو دھوکہ نہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے انہوں نے جو اعتراض کیا کہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے، شیخ ذکریہ فرماتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو شیخ ذکریہ نے آگے لکھا ہے کہ ممکن ہے اس صحابی کا مذہب بھی یہی ہو۔ تو زبیر عباسی صاحب اس کو لے کر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو صحابی کو شافعی بنا دیا، کہ صحابی شافعی مذہب پہ تھے، حالانکہ امام شافعی تو 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی اللہ کے بندے، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو آپ؟ وہاں پہ صرف اتنی بات ہے، ممکن ہے صحابی کا بھی وہی مذہب ہو، یعنی وہی نظریہ ہو جو امام شافعی نے اختیار کیا ہے، صرف اتنی بات تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری ویڈیو ان کی سامنے آئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کے علماء کے حوالے دیں گے جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، تو کہتے ہیں مجھے یا کسی اہل حدیث کو یہ طعنہ نہیں دینا کیونکہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو میرا سوال ہے زبیر عباسی صاحب، مانتے تو آپ ہمارے علماء کو بھی نہیں ہیں، تو آپ پہلے ہمارے علماء کی کتابیں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ پہلے جائیے اپنے علماء کی کتابیں، ان کی غلطیاں ان کو لوگوں کو دکھائیے، کیونکہ جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہوگی تو پہلے آپ گھر کی آگ بجھائیں گے نا۔ لیکن میں قسم کھا کے اللہ کی کہتا ہوں آپ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے علماء کی جب آئی تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ، تو اپنے علماء پر آپ کبھی بھی اعتراض نہیں کریں گے، نہ کتابوں میں، نہ اسٹیج پہ، نہ ٹی وی پہ، نہ ویڈیو میں۔ ہمیشہ آپ ویڈیو بنائیں گے تو علماء حق کے خلاف، علماء دیوبند کے خلاف۔ ہم آپ کے علماء کی آپ کو غلطی دکھا بھی دیں گے، آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے کہ اس بھائی نے مجھے یہ غلطی دکھائی ہے، میں تسلیم کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں حوالے دیے
آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا آپ نے یہ خیانت کی ہے، شافعی تو نہیں بنایا صحابی کو۔ آپ نے دوسری ویڈیو میں آ کر اتنا نہیں کہا کہ بھائی یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس بھائی نے مجھے جواب بتا دیا ہے واقعتاً فضائل اعمال میں اس طرح ہے، میری غلطی ہے۔ آپ نے جو اصل بات تھی اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا اور کہا کہ جی لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں اور لوگ مجھے اپنے اکابرین کی کتابیں پیش کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ جو اصل میں نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی تھیں، آپ کو حوالے دیے تھے اور جواب دیا تھا، اس کو آپ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رکھ رہے؟ پھر اسی ویڈیو میں آپ نے مولانا محمود الحسن صاحب کی ترمذی کی طرف جو اشارہ کیا، درس ترمذی کی طرف، کہ جی وہ قرآن حدیث کے خلاف بھی اپنے امام کے مذہب پہ رہتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ صرف اتنی بات ہے، آپ نے عبارت میں خیانت کی ہے۔ وہاں پہ خود شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، امام شافعی کے قیاس کے خلاف ہے، صرف اتنی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں جی۔ اب آپ نے یہاں پہ دوسری ویڈیو میں یہ کہا کہ جی اب میں اگلی ویڈیو میں یہ ثابت کروں گا کہ امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب ثابت کیا گیا ہے فضائل اعمال میں۔ تو میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ بھی کہا تھا، آپ نے گروپ سے تو مجھے ریموو کیا، میں نے آپ کے پرسنل میں کہا تھا کہ آپ جب یہ واقعہ پیش کریں گے نا تو اس میں خیانت نہ کریے گا۔ لیکن جب آپ کی تیسری ویڈیو سامنے آئی، آپ نے پھر وہ حق کو چھپاتے ہوئے وہی کام اختیار کیا جو پہلی دوسری ویڈیو میں کیا۔ آپ نے وہاں پہ بات پوری نقل نہیں کی۔ اب زبیر عباسی صاحب کہتے ہیں، تیسری ویڈیو بنانے کے بعد انہوں نے جو شروعات میں کہتے ہیں کہ جی لوگ مجھ سے ناراض ہیں، ہماری یہ کتابوں کے مسائل کیوں دکھا رہے ہیں، ہم سے بیٹھ کے گفتگو کریں۔ تو کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اورنگی ٹاؤن میں ایک علماء دیوبند کی مسجد تھی، دیوبندی علماء بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کے سامنے اس مسئلے میں بحث کی لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، بس ضد۔ تو میرے بھائی میں تو آپ کو واٹس ایپ پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو تو میں نے ایک حدیث بخاری کی بھیجی، وہ ابھی میں ساتھیوں کے سامنے رکھوں گا، تو آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ اس طرح سے بلاک کیا کہ اب آپ آف لائن شو ہو رہے ہیں، آن لائن ہے یا نہیں اس کا ہی نہیں پتہ لگ رہا۔ تو آپ نے کیا وہاں بیٹھ کے بات کی ہوگی، اس کا کوئی ثبوت نہیں، جبکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے پورا باقاعدہ اس پہ مناظرہ کیا ہے اور دلائل دی ہیں کشف کے موضوع پر۔ مولانا عبداللطیف صفدر کا مناظرہ دیکھ لیں جس میں بندہ ناچیز معاون تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے تو کوئی ثبوت نہیں پیش کیا، ہم ثبوت پیش کر رہے ہیں آپ کی تسلی کے لیے۔ کہتے ہیں پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ انہوں نے فضائل اعمال والے شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب ثابت کیا ہے۔ یہ انہوں نے زبیر عباسی صاحب نے ایک جھوٹ بولا، کہیں بھی نہیں لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ عالم الغیب ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جی امام ابو حنیفہ وضو سے جھڑتے ہوئے گناہوں کو دیکھ لیتے تھے، تو یہ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ تو علم غیب ہے، یہ اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ اللہ کے نبی کی تو حدیث تو ہے کہ گناہ جھڑتے ہیں وضو سے، لیکن کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ اللہ کے علاوہ، لہذا یہ عالم الغیب ہے۔ تو یہاں پہ زبیر عباسی صاحب نے دو خیانتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے اوپر پوری بات شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح سنی، برتن کی پیالے کی تسبیح سنی، اس کے بعد ایک صحابی نے بھی سنی، پھر وہ فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق کشف سے ہے۔ پھر نیچے آتے ہوئے وہ ایک خیانت تو یہ کی زبیر عباسی صاحب نے کہ یہ بحث اللہ کے نبی کی اور صحابی نے جو تسبیح سنی پیالے کی، یہ کیا ہے، یہ بھی تو کشف سے تعلق رکھتا ہے، غیب ہے۔ اللہ کے جو پہاڑ ہیں، دریا ہیں، پھول ہیں، برتن، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی اس کو سن نہیں سکتا۔ ہاں اللہ کسی کو سنوا دے تو یہ کشف ہے۔ آگے چل کر میں کشف کی تشریح بھی ان کے علماء سے ہی رکھوں گا۔ ایک خیانت تو یہ کی۔ دوسری خیانت علامہ شعرانی نے میزان الکبریٰ میں لکھا ہے۔ شیخ ذکریہ کیا فرما رہے ہیں کہ علامہ شعرانی نے میزان الکبریٰ میں لکھا ہے، تو وہاں تو علامہ شعرانی جو اہل حدیث کے یہاں مسلم ہیں، ان کی تعریف توثیق خود اہل حدیث بے شمار علماء نے کی ہے، اپنی کتابوں میں ان کے اقوالات نقل کرتے ہیں۔ تاریخ اہل حدیث میں میر ابراہیم سیالکوٹی صاحب نے ان کی تعریف کی علامہ شعرانی کی، تو یہ علامہ شعرانی سے نقل کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات لوگوں سے کیوں چھپائی؟ لوگوں کو دکھاتے نا بھائی علامہ شعرانی کا بھی یہی عقیدہ تھا
اور آپ نے خیانت کی، جبکہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ پوری بات بتائیے گا، حوالہ نہ چھپائیے گا. آپ نے پھر بھی لوگوں کے سامنے حق چھپایا. اللہ کو آپ کو کل کو جواب دینا ہے. زبیر عباسی صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ علامہ شعرانی کی کتاب سے نقل کر رہے ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی وہ نہیں لیا کیونکہ آپ کی دکانداری کی جو چمک ہے وہ بند ہو جاتی. تو پہلا اعتراض تو انہوں نے یہ کیا کشف کے متعلق کہ جی امام ابو حنیفہ کو کیسے پتہ لگ گیا، اور یہ کشف تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو عالم الغیب بنا دیا ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کشف کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے کشف کی مختصر ڈیفینیشن سمجھیں. کشف کہتے ہیں کہ اللہ کچھ وقت کے لیے اپنے خاص بندے کو کوئی چیز غیب کی دکھا دے. وہ عالم الغیب اللہ کی صفت والا نہیں بن جاتا، بلکہ وہ کرامت اور کشف کہلاتی ہے ولی کے. جس طرح وحی کے ذریعے انبیاء کو بہت ساری چیزیں بتا دی جاتی تھیں، نبی علیہ السلام کو مکہ سے بیت المقدس دکھا دیا گیا. اسی طرح ہم اب انبیاء کے علاوہ لوگوں کے لیے قرآن اور احادیث اور ان کے ہی علماء اور سلف سے ہم ثابت کرتے ہیں کشف کو. سب سے پہلے قرآن میں سلیمان علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ ہدہد آیا. بڑا واقعہ ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں کہ ہدہد آیا. اس نے بلقیس کے تخت کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کو خبر دی، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو میرے پاس حاضر کرے جلد سے جلد. تو ایک جن نے کہا کہ مجلس کے اختتام تک حاضر کر دو. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو قرآن میں لکھا ہے کہ وہ جن کے پاس کتاب کا علم تھا، سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور کر بھی دیا. قرآن میں موجود ہے. تو اب دیکھیں وہ بلقیس کا تخت کہاں پر ہے، اور پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا، یہ دو چیزوں کا علم ان کو کس نے دیا؟ اب یہ کہیں گے جی قرآن نے سلیمان علیہ السلام کے اس صحابی کو عالم الغیب بنا دیا. جس طرح انہوں نے کہا یہ عقیدہ برباد کرنے والوں سے، تو میں پوچھتا ہوں کہ اب قرآن معاذ اللہ عقیدہ برباد کرتا ہے؟ کیا آپ اس پہ بھی وہی فتویٰ لگائیں گے زبیر عباسی صاحب؟ اس کا جواب دیے گا. جو قرآن میں بھی وہی چیز آ رہی ہے، وہی کرامت اور کشف کا واقعہ آ رہا ہے. اب آگے چلیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صحیح بخاری کی طرف. یہ صحیح بخاری کتاب الانبیاء ہے. اس کے اندر ایک روایت آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 بچے بولے ہیں. انہوں نے پھر ایک واقعہ نقل کیا. میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ جریج اپنی عبادت گاہ میں رہا کرتے تھے. ایک دن ان کے سامنے ایک عورت آئی اور اس نے اپنی خواہش پورا کرنا چاہی. تو جریج رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا، وہ بزرگ تھے. پھر ایک چرواہے کے پاس گئی اور اسے قابو پا دیا، اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا. اب وہ عورت جریج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتی ہے، ان سے خواہش پورا کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ اس کو نہیں مانتے. پھر ایک چرواہے کے پاس جا کے اپنی خواہش پوری کرتی ہے، اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. پھر جریج رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گاہ کے پاس آتی ہے اور شور کرتی ہے کہ یہ ان کا بچہ ہے. تو لوگ جریج رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گاہ توڑ دیتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تہمت لگاتی ہے ان پہ. تو پھر اس کے بعد جریج رحمۃ اللہ علیہ وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد اس بچے کے پاس آ کر پوچھتے ہیں بتا تمہارا باپ کون ہے؟ اب وہ بچہ بولتا ہے کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے. اب مجھے بتائیے کیا صحیح بخاری بھی عقیدہ برباد کر رہی ہے زبیر عباسی صاحب؟ پہلی بات تو یہ یہاں پہ 2 کشف کے واقعے ہیں جس کو آپ عالم الغیب کہہ دیں گے. اس بچے کو بھی عالم الغیب بنا دیا. بخاری نے اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے، اور جریج رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ کے نبی نے عالم الغیب بنا دیا. یہ اعتراض کریں گے آپ؟ جریج رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پتا کہ یہ بچہ بولے گا؟ ایک. دوسرا، اس بچے کو کیسے پتا کہ 9 مہینے پہلے میری ماں سے کس نے زنا کیا، اور جو میں پیدا ہوا وہ اپنے باپ کا بتا رہا ہے؟ تو یہ 2 واقعات میرے بھائی یہ مجھے بتائیں تو صحیح اللہ کے نبی نے عالم الغیب بنا دیا جریج رحمۃ اللہ علیہ کو اور اس بچے کو. آپ یہاں پہ کیا کہیں گے؟ اس کا جواب دیے گا. یہ بخاری کی حدیث ہے. آگے چلیے. اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت آتی ہے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کا گھوڑا بھی بھٹکنے لگا، اور ان کو آسمان پہ کوئی روشن چراغ جیسی چیزیں دکھائی دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح پورا واقعہ دریافت فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا چیز تھی؟ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے.
آگے سنیے، تمہاری آواز کے قریب ہو رہے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھتے اور وہ لوگوں سے چھپے نہیں رہتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اللہ کے نبی سے صحابی پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے روشنی، نور جیسی، چراغ جیسی چیزیں دیکھی ہیں، بادل جیسی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فرشتے تھے۔ اب یہ فرشتوں کو دیکھنا اس دنیا میں یہ کیا ہے؟ یہ کشف ہے میرے بھائی۔ اب آپ کہو گے کہ نبی نے صحابی کو عالم الغیب بنا دیا۔ پھر نبی فرما رہے ہیں کہ اور لوگ بھی انہیں صبح تک دیکھ لیتے اور وہ لوگوں سے چھپے نہیں رہتے۔ تو کیا نبی اسلام سب کو فرشتوں کو سب کو صحابہ کو عالم الغیب بنانے کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے نبی پہ یہ فتویٰ لگائیں گے؟ یہ حدیث بھی بخاری کی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ جی صحابہ سے، تو یہ صحابہ سے بھی آ گیا، اور انبیاء کے علاوہ والے میں سارے واقعات پیش کر رہا ہوں۔ پہلا واقعہ قرآن سے، پھر یہ حدیث سے۔ اب یہ آیتیں ہیں، یہ امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے عقیدہ واسطیہ، جو آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس پر شرح کی ہے اس کی عرب کے ہی اہل حدیث عالم نے، ڈاکٹر صالح بن فوزان، نام سنا ہوگا آپ نے، عباسی صاحب۔ اس کا ترجمہ کیا ہے جمعیت اہل حدیث سندھ کے امیر عبداللہ ناصر رحمانی، شیخ الحدیث ہیں انہوں نے۔ اس میں کیا لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 333، اہل سنت کے اصول میں یہ بات بھی ہے کہ کرامات اولیاء اور جو خرق عادت امور، مختلف علوم و مکاشفات اور مختلف قسم کی قدرتوں اور تاثرات کے حوالے سے ان کے ہاتھوں پر رونما ہوتے ہیں، ان کی تصدیق کی جائے، اور یہ کرامات اس امت میں قیامت تک موجود رہیں گی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرامات اور کشف کا جو عقیدہ ہے یہ اہل سنت کا اصولوں میں سے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، مطلب جو بھی اہل سنت والجماعت ہے اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ اس امت میں قیامت تک رہیں گی۔ اب آگے صالح بن فوزان صاحب اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کشف کسے کہتے ہیں۔ اس عبارت میں شیخ رحمہ اللہ نے کرامات کی انواع کی طرف اشارہ فرمایا کہ بعض کا تعلق کشف سے ہوتا ہے، یعنی کوئی بندہ ایسی بات سنے جو کسی اور نے نہیں سنی، یا عالم خواب یا بیداری میں کچھ دیکھے جسے کسی اور نے نہیں دیکھا، یا ایسا علم جو کسی اور کے پاس نہیں۔ اور بعض کرامات کا تعلق قدرت اور تاثیر کے باب سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کشف کی انہوں نے تشریح بیان کر کے اب واقعہ حضرت عمر کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمر کا واقعہ، قول عمر یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ حالانکہ عمر مدینہ میں تھے اور ساریہ مشرق میں تھے۔ حضرت عمر مدینہ میں ہیں، ساریہ مشرق میں ہیں، لیکن حضرت عمر کو وہاں کا حال کیسے پتہ لگا؟ اس کو کشف کی مثال میں آپ کے ہی علماء نقل کر رہے ہیں، اور یہ عرب کے عالم ہیں صالح بن فوزان۔ اب نیچے حضرت ابوبکر کا بھی واقعہ لکھا ہے۔ آپ نے کہا نا ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیوں نہ ہوا کشف؟ تو یہ کشف کے واقعات آپ کی لا علمی ہے، ورنہ یہ موجود ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اہلیہ کے حمل کے بارے میں خبر دینا کہ وہ مؤنث ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مؤنث ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے پیٹ میں کیا ہے، حمل کیا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے، جس طرح آپ دلائل دے رہے تھے نا، لیکن اگر اللہ کسی کو بتا دے تو یہ کشف ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر کا جو میں نے واقعہ پیش کیا ہے یا ساریۃ الجبل، یہی واقعہ امام یعفعی جو سلف کے بہت بڑے اسکالر ہیں، آپ کے یہاں بھی مسلم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب روض الریاحین میں لکھا ہے۔ اور پھر وہی بات کی ہے کہ یہاں پہ دو کرامتیں ثابت ہوئیں کہ ایک تو لشکر کا حال اتنی دور سے معلوم ہو گیا، اور دوسری آپ کی آواز اتنی دور کیسے پہنچ گئی۔ اچھا، یہی حضرت عمر کا کرامت کا واقعہ امام ابن تیمیہ نے الفرقان میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، کرامات صحابہ و تابعین کا عنوان قائم کر کے، ٹھیک ہے۔ اب یہی کشف کے متعلق یہ آپ کے اور حوالہ سنتے جائیں۔ یہ اولیاء اللہ کی پہچان کتاب ہے، ابو حمزہ عبد الخالق صدیقی، اور اس پہ تقریر اور تائید کرنے والے وہی شیخ الحدیث عبداللہ ناصر رحمانی آپ کی شیخ الحدیث ہیں۔ یہ کیا لکھتے ہیں، جس طرح کرامت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس طرح کشف بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جو ان کا انکار کرے گا گویا وہ قرآن و سنت کا انکار کرتا ہے۔ کہتے ہیں کشف کا جو انکار کرے گا وہ قرآن و سنت کا انکار کرے گا، قرآن و سنت سے ثابت ہے اور واقعتاً ثابت ہے، جیسا کہ میں نے دلائل دیے۔ پھر کہتے ہیں ہم کشف کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں بعض تابعین کو کشف ہوتا تھا۔ اولیاء کی 1400 سال کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ بعض اولیاء کو کشف ہوتا تھا۔ وہ شخص روحانی اعتبار سے اندھا ہے جو کشف کا انکار کرتا ہے،
ٹھیک ہے، یہ فتوے سنیں۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف کی وہی حدیث نقل کی ہے اسید بن حضیر کی، جو میں نے دلیل کے طور پہ بخاری سے پیش کی۔ پھر اگلے صفحے پہ لکھتے ہیں، پس جو شخص کہتا ہے یہ اولیاء کو کشف نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے، وہ حدیث رسول کا منکر ہے۔ تو عباسی صاحب، آپ تو اہل حدیث بن کے آئے تھے، یہاں تو آپ منکرین حدیث ثابت ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرآن و سنت کے دلائل۔ اسی طرح یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الروح ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں۔ حضرت عثمان سے بھی میں ثابت کر دیتا ہوں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان کے پاس ایک صحابی آئے جو راستے میں ایک عورت کو دیکھ کے آئے تھے۔ اس کے حسن و جمال کے بارے میں غور و فکر فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان نے فرمایا، بعض لوگ میرے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ زنا کا اثر ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کے واقعے سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ امام ابو حنیفہ وضو کے قطروں میں گناہ دیکھ لیتے تھے، حضرت عثمان بھی ایک صحابی کی آنکھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ زنا کا اثر ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو صحابی فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی جاری ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا، نہیں، یہ تو سچی فراست ہے۔ یہ امام ابن قیم نے رسالہ قشیریہ سے نقل کیا ہے، اور یہی واقعہ علامہ سیوطی نے طبقات شافیہ میں لکھ کر اس پہ تفصیلاً بڑی بہترین بحث کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے بھائی، یہ آپ کا کشف والا جو عالم الغیب بنانے کا اعتراض تھا، اس کا جواب قرآن، حدیث، صحابہ سے، آپ کے علماء اور اسلاف سے۔ ٹھیک ہے، اب آپ ان سب پہ بھی فتویٰ لگائیں، اگلی ویڈیو میں آئیں اور کہیں کہ جی یہ قرآن بھی عالم الغیب بنا رہا ہے سب کو اللہ کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی بھی بنا رہے ہیں معاذ اللہ، بخاری بھی بنا رہی ہے، اور یہ ابن قیم وغیرہ بھی بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو اب آپ چلتے ہیں آپ کے دوسرے اعتراض کی طرف کہ جی ان سے پوچھیں کہ وضو میں صغیرہ گناہ دھلتے ہیں یا کبیرہ؟ یہ زبیر عباسی صاحب نے کہا۔ تو زبیر عباسی صاحب، اس پہ آپ کوئی دلیل تو دیتے کہ بھائی کبیرہ گناہ وضو میں نہیں دھلتے، صرف صغیرہ دھلتے ہیں۔ آپ اس پہ کوئی دلیل دیتے ہیں ہمیں، لیکن آپ نے کوئی دلیل نہیں بیان کی۔ آپ نے خود حدیث بیان کی شروع میں کہ وضو میں گناہ دھلتے ہیں۔ اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ کبیرہ ہیں یا صغیرہ ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس پہ عجیب و غریب باتیں کی کہ کبیرہ گناہ تو توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، اور پھر تو ایسا ہو جائے گا کہ کوئی شراب پیے اور وضو کر لے، تو پھر میں صغیرہ گناہ کے بارے میں بھی یہی اصول رکھیں کہ کوئی گناہ کرتا رہے گا اور وضو کرتا رہے گا۔ میرے بھائی تھوڑا غور و فکر کریں، کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کسی حدیث میں تخصیص موجود نہیں ہے کہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، صغیرہ معاف ہوتے ہیں وضو سے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پھر خیانت کی۔ امام آگے ہی فضائل اعمال میں موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جب وہ گناہ دیکھا، اس کا اثر ظاہر ہوتے دیکھا، تو اس کو توبہ کروائی ان 2-3 بندوں سے۔ یہ آگے موجود ہے، اس کو بھی آپ نے چھپا لیا صرف دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو۔ آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے کل، تو یہ میں نے مختصراً کوشش کی ہے کہ اس کو بیان کروں اور جواب دوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں گے حق کی نگاہ سے، تعصب کی عینک اتار کے، اور اللہ آپ کو ہدایت دے۔ زبیر عباسی صاحب، کیا اب آپ لوگوں کو ایسا دھوکہ نہیں دیں گے کہ فضائل اعمال میں جو واقعہ نقل کریں خیانت سے نقل کریں؟ شیخ زکریا نے تمام واقعات کے حوالے دیے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے اس میں بھی خیانت کی ہے۔ تو اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر زبیر عباسی صاحب نے آخر میں کہا کہ جی اب اللہ کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں کہ یہ اس کا دفاع کریں گے، اس کو، حالانکہ ان کو چاہیے تھا ہمت کر کے بتاتے ہاں غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ اس کا دفاع کریں گے۔ پھر شعر پڑھتے ہیں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو زبیر عباسی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی منکرین حدیث بخاری پر اعتراض کرے گا، قرآن کی بولے گا بخاری کی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، تو میں اس کا دفاع کروں گا۔ وہ بھی آپ کی طرح دردمندانہ اپیل کرے گا لوگوں سے کہ دفاع نہ کرو، تو اس کی بات ہم نہیں مانیں گے، ہم بخاری کا دفاع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے جو شعر پڑھا تو اس کا جواب بھی ذرا سن لیں کہ فرقہ اہل حدیث والے بھی عجیب کمال کرتے ہیں، خود تو بدلتے ہی ہیں، قرآن و سنت کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اب اس کا میں نے مثال پیش کی نا کہ ان کے ایک عالم کہہ رہے ہیں یہ تو قرآن کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کتاب و سنت سے یہ عقیدہ ٹکرا رہا ہے، اور ان کے عالم کہہ رہے ہیں کتاب و سنت سے ثابت ہے۔
تو کتاب و سنت میں پہلے کچھ اور تھا، اب کچھ اور ہے، تو آپ خود تو بدلے ہیں، کتاب و سنت کو بھی بدل رہے ہیں، یہ شعر آپ پر فٹ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر اپنے علماء کی غلطیاں آپ کو بتانی ہیں تو آ کر بتائیں، یہ نہ کہیں کہ میرے سامنے پیش نہ کرو. اور ہم نے تو آپ کو واضح دلائل پیش کیے ہیں بہت سارے قرآن حدیث سے، تو امید ہے آپ اس کو تسلیم فرما کر حق کو قبول کریں گے اور آ کر لوگوں کو بتائیں گے. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.